ناظرین، جسٹ امیجن آپ بادلوں کے اوپر قدم رکھ کر چل رہے ہوں۔ صرف بادل ہی نہیں بلکہ نیلا آسمان بھی آپ کو قدموں کے نیچے ہر طرف پھیلا ہوا نظر آ رہا ہو، اور جب آپ چاروں طرف دیکھیں تو زمین اور آسمان کی کوئی خاص سرحد نظر نہیں آ رہی ہو، بلکہ ہر طرف سفید بادل اور نیلا آسمان نظر آ رہا ہو۔ اب آپ بتائیں، آپ ایسے میں کتنے ایکسائٹڈ ہوں گے یا پھر انشس؟ اگر حقیقت میں ایسا ممکن نہیں تو دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں جا کر آپ اسی طرح کے ہی نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سالار دی عیونی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلوزر ٹو نیچر اردو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو وزٹ کر کے سبسکرائب کیجیے۔ سالار اسپینش زبان میں سالٹ فلیٹ کو کہتے ہیں، اور عیونی اس قصبے کا نام ہے جس سے ہوتے ہوئے سیاح ان سالٹ فلیٹس کو دیکھنے آتے ہیں۔ تو سالار دی عیونی کا ترجمہ ہم ایسے کر سکتے ہیں: عیونی کے سالٹ فلیٹس۔ یہ سالٹ فلیٹس جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں واقع ہیں۔ یہ سالٹ فلیٹس تقریباً 10,000 اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلے ہوئے ہیں اور سمندر کی سطح سے 3,656 میٹر کی اونچائی پر واقع ہیں۔ سالار کے متعلق جیولوجیکل ماہرین کی رائے ہے کہ آج سے تقریباً 30 سے 42 ہزار سال پہلے یہ علاقہ ایک بہت بڑے جھیل کا حصہ تھا۔ جب یہ جھیل خشک ہونے لگا تو اس سے 2 چھوٹے جھیل اور 2 سالٹ ڈیزرٹس وجود میں آ گئے۔ ان دونوں سالٹ ڈیزرٹس میں سے سالار دی عیونی بھی ایک ہے، جو اپنے جڑواں صحرا سالار ڈی کوئپاسا سے 100 گنا بڑا ہے۔ سالار کے وسط میں کچھ جزیرے بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ جب یہ علاقہ ایک بہت بڑا جھیل ہوا کرتا تھا، اس وقت یہ موجودہ جزیرے اس میں موجود آتش فشاں پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں۔ ناظرین، اس سالٹ فلیٹ کی سطح ہموار اس لیے ہے کہ یہاں ہر سال چھوٹے بڑے سیلاب آتے رہتے ہیں، جو اپنے ساتھ ابھرے ہوئے سطح کو جذب کر کے لے جاتا ہے۔ سالار دی عیونی کی سیاحتی حیثیت پر بات کرنے سے پہلے ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ تقریباً 10,000 اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلے ہوئے اس سالٹ فلیٹ کی اوپر کی سطح میں صرف 1 میٹر کی ویریشن کہیں کہیں پر ملتی ہے، ورنہ یہ مکمل ہموار ہے، اور اسی لیے اسے سیٹلائٹ کی کیلیبریشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاحت کے لیے اور خصوصاً فوٹوگرافی کے لیے عیونی کے سالٹ فلیٹس ایک آئیڈیل جگہ ہے، لیکن یہاں کا مرر ایفیکٹ سال کے 12 مہینے دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دراصل یہاں پر 2 مختلف موسم ہوتے ہیں۔ مئی سے نومبر تک خشک موسم ہوتا ہے، جس میں سطح سخت ہوتی ہے اور گاڑیاں بآسانی اس سالٹ فلیٹس کے دور دراز حصوں تک جا سکتی ہیں، لیکن اس موسم میں یہاں مرر ایفیکٹ نہیں ملتا یا انتہائی کم ملتا ہے۔ لیکن دسمبر سے اپریل تک یہاں بارشیں ہوتی ہیں، اور جب بارش کا پانی اس کی سطح پر موجود ہوتا ہے تو یہ بالکل ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ اس میں آپ کو نیلا آسمان بھی دکھائی دیتا ہے اور اس پر موجود سفید بادل بھی، اور اگر رات کا منظر دیکھا جائے تو وہ اور بھی حسین ہوتا ہے جب آسمان اور زمین دونوں پر چمکتے دمکتے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں جو عیونی کے لوگوں میں کافی مشہور ہے۔ عیونی سالٹ فلیٹس کو 3 پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے بہت بڑے دیوقامت انسان تھے۔ ان میں سے ایک کیوسکو مرد تھا، جبکہ ٹنوپا اور کیوزینا عورتیں تھیں۔ کیوسکو نے ٹنوپا سے شادی کی، لیکن جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے ٹنوپا کو چھوڑ کر کیوسینا سے شادی کر لی۔ ٹنوپا اپنے بچے کے ساتھ روتی رہتی تھی، اور یوں اس کی آنسوؤں سے نمک اکٹھا ہو کر سالار بن گیا۔ آج بھی وہاں کے کچھ لوگ ٹنوپا کو ایک مقدس نام کے طور پر مانتے ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے شاید کچھ لوگ عیونی سالٹ فلیٹس وزٹ کر چکے ہوں، کچھ شاید تیاری کر رہے ہوں،
اور کچھ لوگ دل میں یہ امید زندہ رکھے ہوئے ہوں کہ ایک دن ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہ بھی دنیا گھومیں گے اور سالار دی عیونی کی طرح مختلف خوبصورت جگہوں میں جا کر ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں گے اور دنیا و کائنات کے خالق کی کاریگری دیکھیں گے۔ میرا مقصد بس یہی امید پیدا کرنا اور اسے زندہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا کی مصروفیات کے ذہنی تناؤ سے نکال کر چند لمحوں کے لیے دنیا کا وہ چہرہ دکھاتا ہوں جو ہم بہت کم دیکھتے ہیں اور جو بہت حسین ہے۔